قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير۔ آئیے سب سے پہلے طریقہ اہل سنت والجماعت کے مطابق آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، سید ابرار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک وحسن یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ عرش اعظم پہ آئے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں رو خدا کون ہے؟ شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ محبوب تمہیں روکتا کون ہے؟ آ بھی جاؤ محبوب تمہیں روکتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اب جب یہ نور اس دنیا میں آیا، جس پر پڑا اس کو چمکا، جس پر پڑا اس کو چمکا دیا۔ جیسے صدیق اکبر پر پڑا تو صداقت میں چمکا دیا، فاروق اعظم پر پڑا تو عدالت میں چمکا دیا، عثمان غنی پر پڑا تو سخاوت میں چمکا دیا، مولا علی پر پڑا تو شجاعت میں چمکا دیا، پیر پیرا میر میرا دستگیرہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی پر پڑا تو ولایت میں چمکا دیا، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضور خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری پر پڑا تو بادشاہت میں چمکا دیا، بادشاہ دو جہاں علاء الدین علی احمد صابر کلیری پر پڑا تو کلیر کا شہنشاہ بنا دیا، نظام الدین اولیاء پر پڑا تو دہلی کا بادشاہ بنا دیا۔ جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ ہر کوئی نور مصطفیٰ میں چمک رہا ہے تو قلم کو اٹھاتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم علم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم علم سے چھپ جانے والے۔ حضرات یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے جس میں میرے آقا کی ولادت ہے، تو اس مہینے میں میلاد منایا جاتا ہے، اور یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ میلاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی برکتیں ملاحظہ فرما لیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے چچا ابو لہب کو ملازمہ نے آ کر بتایا کہ
اے ابو لہب، تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر حسین و جمیل فرزند پیدا ہوا ہے. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر حسین و جمیل فرزند پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے اتنی خوشی میں بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس ملازمہ کو آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اس وقت غلام خریدے جاتے تھے، تنخواہ پر نہیں رکھتے. اس وقت خرید لیے جاتے تھے، ان نے آزاد کر دیا. اللہ اکبر، آزاد کر دیا. سب جانتے ہیں، سارا عالم جانتا ہے ابو لہب کتنا لعین، کتنا کمبخت انسان تھا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے منع کر دیا تھا، اور تو اور اپنی پوری کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں صرف کر دی. اور اتنا سخت کافر کہ پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب اس کی مذمات میں اتاری گئی. اور اب آپ کہیں گے کہ اس کو میلاد منانے کا فائدہ کیا ہوا، میلاد منانے سے کیا ہوا؟ تو وہ ملاحظہ فرما لیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مرا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مرا تو بعض گھر والوں نے اسے دیکھا، خواب میں دیکھا، برے حال میں دیکھا. اس سے پوچھا اور ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے تم سے علیحدہ ہو کر، تم سے دور ہو کر مجھے کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے مگر ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی نصیب ہوتا ہے، اور اس پانی کی جب میں پیتا ہوں تو میرے آداب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے. تو اب غور کیجئے گا کہ اس انگلی سے، کلمے کی انگلی سے اسے پانی کیوں ملتا ہے، اور وہ پانی پیتا ہے تو اس کے آداب میں تخفیف، کمی کیوں ہو جاتی ہے. تو غور کیجئے سنی مسلمانوں، غور کرو کہ جب اس نے آقا کی ولادت کی خبر سنی تو اس نے اس ملازمہ کو اس انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا. آقا کی میلاد منانے پر، آقا کی بھتیجے کی خوشی منانے پر اس کو اتنا بڑا اجر حاصل ہو رہا ہے، اس کی آداب میں کمی ہو رہی ہے. اب غور کیجئے، وہ کافر تھا، ہم مومن ہیں. وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں. جب کافر کو، جب دشمن رسول کو میلاد مصطفیٰ بنانے پر اتنا بڑا اجر حاصل ہو سکتا ہے تو ہم غلاموں کو نہیں ہوگا، ہم غلاموں کو نہیں ہوتا. جب تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اس میلاد کو لے کر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یار وار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے کریم آقا کے میلاد پڑھنے پر 1 درہم خرچ کرے. کون فرماتے ہیں؟ زور سے کہیں، کون فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں جو میرے آقا کے میلاد پڑھنے پر 1 درہم خرچ کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. اب کہتے ہیں سبحان اللہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے میرے آقا کے میلاد کی تعظیم کری اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے آقا کا میلاد منایا، آقا کے میلاد پر خوشی منائی، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا. خلیفہ چاروں حضرت شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے آقا کے میلاد پر خوشی مناتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے، دل سے اظہار کرتا ہے، وہ جب مرے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرے گا، جب مرے گا ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرے گا. اور میں یہ آخری جملہ کہتا ہوا جا رہا ہوں کہ اب بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ میلاد چھوڑ دو، تو ان کے لیے یہ شعر کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں میلاد چھوڑو، جو یہ کہتے ہیں میلاد چھوڑو، ایسے کمبخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو. اور میرے نبی کے، ہمارے نبی کے صدقے بنی ہے یہ دنیا. اگر رکھتے ہو نبی سے بغض تو یہ دنیا چھوڑو، اگر رکھتے ہو نبی سے بغض تو دنیا چھوڑو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.